بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ نقطہ نظر کے ناظرین کو بڑی عید قربان بہت بہت مبارک ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ عید قربان کے ساتھ ہی ہمیں بارشوں کے سلسلے کا سامنا کرنا پڑا، بالخصوص کراچی اس کے مضافات میں، اور کچھ ایسی ہی صورتحال ہمیں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی دیکھنے کو سننے کو ملی، جس کی وجہ سے عید قربان تھوڑی افسردہ گزری ہے، گو کہ آج عید ابھی بھی جاری ہے۔ باقی ملک کی غروب آفتاب کے ساتھ ختم ہو گئی، غروب آفتاب کے ساتھ ختم ہو گئے، بالکل۔ اب عید اب قربانی نہیں ہو سکتی، اب نہیں ہو سکتی اس وقت شرعی طور پر، سنت ابراہیمی کے مطابق قربانی کا وقت ختم ہو چکا۔ ٹھیک، اور آج اسی لیے پروگرام بھی آپ کی خدمت میں لے کے ہے کہ ساری صورتحال پر بات کریں گے، اور ساتھ جو ملکی سیاست کی موجودہ صورتحال ہے جس میں اخلاقی رویے جو ہیں، اخلاقی پیمانے جو ہیں دن بدن دیگرگوں ہو رہے ہیں، ڈاؤن فال کا شکار ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، اور پھر ضمنی انتخابات کے اوپر تو ظاہری بات ہے دو بڑی سیاسی جماعتوں کا گھمسان کا رن ہمیں دیکھنے کو سننے کو مل رہا ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور لیکن آغاز سر عید سے کچھ کر لینا کہ آپ کے دور میں عید کیسی ہوتی تھی اور میرے دور میں عید کیا ہوتی ہے، کیا بدلا ہے پاکستان، کتنا فرق آیا ہے؟ مجھے تو بہت فرق لگتا ہے۔ جب بھی آپ کے ساتھ عید کے کسی پروگرام کی نشست ہوتی ہے تو پہلا سوال میرا آپ کی خدمت میں یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے زمانے کی عید کیسی تھی، کیا رویے تھے معاشرے کے، سماج کے، اور اب کیا ہیں؟ ہمارے زمانے میں جو عید، ہمارے لڑکپن میں تو سال بھر انتظار کرتے تھے عید کا کہ عید کا دن آئے گا، اس دن کباب کھائیں گے، تکے کھائیں گے، کڑھائی گوشت بنے گا۔ ٹھیک، یہ دیکھیے، اور یہ جو نعمتیں تھیں نا، یہ سارا سال میسر نہیں تھی۔ گھر میں ایک پاؤ گوشت آتا تھا یا آدھا کلو آ جاتا تھا، اور سارا خاندان اس کو کھاتا تھا، یعنی لائف سٹائل بڑا محدود لائف سٹائل بڑا سادہ تھا، اور گوشت روزانہ کھانے کا رواج بھی نہیں تھا، یعنی سبزی اور دال، کیونکہ فوجیں ایک دوسرے پہ چڑھ رہی ہیں۔ اور ایک بات تو مجھے بہت ہی بری لگی نا، وہ کیا؟ باقی یہ جو پنجاب دشمن کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، ہم پنجاب، عمران خان بھی پنجاب کے رہنے والے، مریم بھی پنجاب کی رہنے والی۔ بھائی یہ جو پاکستان دشمن، یہ جو پنجاب دشمن، مجھے کوئی اس میں سے بو آتی ہے۔ کچھ تو چھوڑ دینا، پھر الیکشن ایسے لڑا جاتا ہے، کوئی ایسی کمپین ہوتی ہے، اس طرح کا آپ لوگوں کے جذبات اپنے فالوورز کے ان کو اکساتے ہیں، پھر وہ مرنے مارنے پہ تیار ہو جائیں، ایک دوسرے کی بےعزتی کریں، توہین کریں۔ ابھی جو احسن اقبال کا قصہ ہوا جس کا ذکر کر رہے ہیں، احسن اقبال کو وہاں بیرا انٹرچینج پہ ایک ریستوران کے اندر ایک فیملی نے وہاں ہلر بازی کی، اس کے بعد وہ فیملی معافی مانگنے پہنچ گئی ان کے پاس، جی پہنچی، تو میں بڑا خوش ہوا۔ الحمدللہ اس ملک میں کوئی عقل کی بات بھی ہو سکتی ہے، چلیے انہوں نے معافی مانگ لی، انہوں نے دے دی، خوشی کی بات تھی۔ بڑے بڑے بھی شاید معافی مانگیں گے۔ اب خان صاحب کو اس پر بھی اعتراض ہوا اس پہ، اور ہمارے سوشل میڈیا پہ چور مچ گیا جناب، تو ایجنسیوں نے کام کیا ہے، ان کو جناب زبردستی معافی منگوائی ہے، وہ بیان دے رہے ہیں جناب اپنی مرضی سے کہیں۔ او بھائی، ایک دوسرے کے ساتھ زندہ رہنے کا ہنر سیکھ لو، اس ملک کے رہنے والے ہیں، ایک ہماری ایک ہے نا، تاریخ ایک ہے، جغرافیہ ایک ہے، ہماری نسبتیں ایک ہیں، ہمارا کلمہ ایک ہے، تو کیا ہم کر کیا رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ؟ اب یہ احسن اقبال جو ہیں، باقی تو سیاست کو الگ رکھیں، میں نے اپنی زندگی میں جو دیانتدار ترین سیاستدان دیکھے، ہی از ون آف دیم۔ نہیں، ویسے بھی عمومی گفتگو میں بھی کوئی ایسی نہیں، باقی میں کہتا ایک پیسہ جو ہے اس کی رواداری نہیں ہو سکتی، آپ تہمت نہیں لگا سکتے۔ جس طرح 40 سال پہلے تھے اسی طرح آج رہ رہے ہیں۔ ان لوگوں کا، یہ کسی پارٹی میں ہو، یہ لوگ جو ہیں ان کا احترام ہونا چاہیے۔ اب شاہ محمود قریشی ہیں ہمارے، بالکل خاص ستھرے آدمی، آپ سیاست سے اختلاف کریں، احترام کرنا چاہیے ان کا۔ جو لوگ سیاست کا حسن ہے ان کا آپ احترام نہیں کر رہے، ان کو گالیاں دے رہے ہیں، ان کو تانے دے رہے ہیں، ان کے نام رکھ رہے ہیں۔ اب ایک وزیر اعظم جو ہے، اب حمزہ کا ذکر کس طرح کر رہا ہے، کیا
کیا یعنی اس کو حمزہ ککڑی، یعنی کوئی وہ ککڑی کا کاروبار ان کے جو ہم کہیں وجود ہی نہیں اس کا. یہ وزیر اعظم کو زیب دیتا ہے. بھئی آپ کے بچوں کی عمر کا، بیٹوں کی عمر کا، پوتوں کی عمر کا، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ عزت کریں، عزت کرائیں. کس یہ انفارچونیٹ ہے سر، ویری انفارچونیٹ. کیا مجھے تو لفظ نہیں ملتے یار. میں تو میری تو خواہش ہے کاش کوئی ایک جماعت جو ہے نا وہ یکطرفہ طور پر نا سیز فائر کرتے، یکطرفہ طور پر سیز فائر کرتے. کو جی ہم کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں کریں گے، ہم کسی پہ تان نہیں کسیں گے، ہم پپتی نہیں کسیں گے، ہم کسی کو چور ڈاکو نہیں کہیں گے، یکطرفہ طور پہ فیصلہ کر دیں. چلیے شاید اسی سے کوئی دوسروں کو شرم آ جائے. ترکی بترکی جواب ہے ہر جماعت کے فالوورز کا. بھئی ہم تو جواب دے رہے ہیں. عجب صورتحال ہے. کہاں جائیں گے ہم؟ دن رات یہی تماشا ہے. جس کی منت کرتے ہیں وہ ہماری در پہ ہو جاتا ہے. حل کیا ہے سر اس کا؟ حل کیا ہے؟ یہ جو مدینے کی بات ہو رہی ہے، مدینے کی ریاست کی بات ہو رہی ہے، یہ رویے کیسے قابو پائے؟ رسول اللہ کا نام لیتے ہیں. ابھی عید قربان منائی ہے نا ہم نے. قربانی کیا ہے؟ اپنے نفس کی، اپنی انا کی، اپنی ذات کی ایثار کا نام، ایثار کریں. بھئی دیکھیں تو صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معاملہ کیا. کیا دن رات ہم سلام پڑھتے ہیں. سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی. اب یہاں یہ ان کے نام لیوا ہیں. ہم ریاست مدینے کی بنانا چاہتے ہیں. اس طرح بنی تھی. اللہ نے تو کہا ہے بتوں کو برا نہ کہو دوسروں کے، تاکہ وہ تمہارے خدا کو نہ برا کہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اللہ کرے سر یہ رویے ہمارے یہاں واپس آئیں اور سیاست جو ہے وہ اپنی جگہ رہے، لیکن اختلاف رائے ہو سکے. اختلاف رائے یار احترام کے ساتھ. آج آپ ہیں، کل دوسرے آئیں گے. ملک آپ کا ہے، آپ کی بڑی توقیر ہے. ہم تو خان صاحب کی بھی بڑی عزت کرتے ہیں. ہمارے سر آنکھوں پر ہمارے ہیرو ہیں. بالکل ٹھیک. ورلڈ کپ جیت کے لائے، شوکت خانم بنایا، ایک بریک ہمارے ہیرو ہیں. ہمیں اپنی عزت تو کرنے دینا. میں تو سر اس موضوع کیوں ہمارا یہ حق بھی چھیننا چاہتے ہیں؟ صحیح، کیا ہم عزت ہی نہ کریں؟ ایک بریک آ گیا ناظرین. اس موضوع پہ اب بریک ہی لینا بنتی ہے. ناظرین کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کے وقت یہاں ختم ہوا. چاہتے ہیں آپ سے ملاقات اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.